السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر انتظامی کمیٹی مسجد محمدیہ میں جب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، بڑا اللہ کا کرم یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ہر ماہ کسی نہ کسی مناسبت سے صحابہ اکرام کی یاد، شہداء کربلا کی یاد، رمضان مبارک کے آخری دہے میں طاق راتوں کی یاد، جشن میلاد پاک آقا دو جہاں سرور کائنات کی یاد، ربیع الثانی میں حضور غوث الورا کی یاد۔ بڑی انتہائی مسرور بات یہ ہے، اللہ انتظامیہ کو اور جزائے خیر دے۔ کئی ایسے مساجد میں اس طرح کے ریگولر پروگرام نہیں ہوتے۔ یہ مسجد محمدیہ کو اعزاز ہے کہ یہاں کم سن بچے بھی پڑھتے ہیں، اور کئی یہاں ہر قسم کے مہینے کے ساتھ مناسبت سے محافل منعقد ہوتی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ ہم جیسے گناہگاروں کو مدعو کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے ساتھی عارف اللہ بیگ قادری بڑے مخصوص انداز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ ایک بزرگ شناخواں آج کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں، جن کی عمر کا تقریباً حصہ نعت خوانی میں گزرا، اللہ ان کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ۔ وحید الرحمان عثمانی نقشبندی صاحب اور ایک ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں، حضرت مصباح القراء حضرت مولانا عبداللہ قریشی الازہری قادری ملتانی رحمۃ اللہ کے شاگرد عزیز ہیں، ہم سے سینئر ساتھی ہیں الحاج قاری اسد اللہ شریف صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ایک دو پروگرام میں اور جانا ہے، معذرت کے ساتھ چند شعر سماعت کریں۔ اور جو محفل میں جو حضرات بیٹھے ہیں، اس کے بیٹھنے کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو آپ کا یہ ہے کہ جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے اور جب واپس جائیں گے تو ایک فرشتہ آپ کے والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیش کرے گا کہ اللہ میں فلاں مقام سے آ رہا ہوں، اور مسجد محمدیہ میں فلاں شخص 8 بجے سے رات میں 12 بجے تک تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر سن رہا تھا۔ ایک فائدہ یہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے نام کی ایک ڈالی جنت پہ لگائی جائے گی۔ اب آپ یہ سوچئے، سبحان اللہ جتنے دفعہ بولیں گے آپ اتنے ڈالی لگائی جائیں گی۔ اب جتنے ڈالیوں کی ضرورت ہے اتنی دفعہ سبحان اللہ بولیے۔ ناظم صاحب بھی اعلان کرتے ہیں، نعت خواں حضرات بھی بولتے ہیں، اس میں خرچہ تو ہونے کا ہے ہی نہیں۔ اگر پڑھتے وقت آپ سبحان اللہ بولے، مقرر بیان کر رہے ہیں، تو ایک تو مقرر کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ وہ سمجھے کہ میں اکیلا جانے والوں کو سنا رہا ہوں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، بچے بڑے سب، شرمانا نہیں ہے باجو والا نے بولا میں کہیں کو بولوں، ارے خواجہ نے بولا ستار بولا، وہ چکر میں نہیں جانا۔ آپ بولیں گے، آپ کی ڈالی آپ کے ذمہ ہے۔ مولانا صاحب کا، امام صاحب کا کام ہے پیغام دینا، عمل کرنا آپ کا، ہمارا کام ہے۔ آئیے 2-4 شعر دو خطات کے ساتھ نعت پاک کا آغاز کرتا ہوں، سماعت کریں۔ اب دوبارہ تو بولنا نہیں پڑے گا، سبحان اللہ، سیدھا بیٹھو بیٹھے۔ نہ کہیے کہاں ہے محمد، جی نہ کہیے کہاں ہے، نہ کہیے کہاں ہے محمد، یہ محفل ہے ان کی یہاں ہے محمد، یہ محفل ہے ان کی یہاں ہے محمد، یہ محفل ہے ان کی۔ اگر ہے نگاہ حقیقت
خدا بھی وہیں ہے جہاں ہے محمد، جی خدا بھی وہیں ہے جہاں ہے محمد، یہ محفل ہے ان کی، جلائے گی کیا اس کو نارے جہنم، رگے جام جس کی سمائے محمد، جی رگے جام جس کی سمائے محمد، یہ محفل ہے ان کی، یہاں ہے محمد، نہ کہیے کہاں ہے۔ اگر انتظامیہ کی اجازت ہو، حیدرآباد دکن کی ایک عظیم شخصیت جن کی کل 14ویں برسی ہے، معروف سیاسی قائد حضرت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، جن کی کل برسی ہے 29 شعبان رمضان کو، 3 شعر خراج عقیدت کے طور پر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ یہ اشعار میں نے جس وقت جنازہ سفر آخری کی طرف جا رہا تھا، اس وقت دارالسلام کے گراؤنڈ میں ایک خادم نے، اس کو سامنے لاؤ، اس کو سامنے لاؤ، سامنے ہو اور سامنے ہو، تم پیچھے ہٹو، بازو ہٹو، خاموش بیٹھنا، کمرے میں ڈالتا تمہیں تو۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، رے مکان ہی تو بدل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں، نبی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے سائے میں پل رہا ہوں، میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے سائے میں پل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں، بڑی کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، سکون ملتا ہے درد دل کو، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر بہل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی،
میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، ارے مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ 3 شعر اختتام پر سنیے۔ ارے کہاں تھا؟ اچھا بیٹا۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جی کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اے زر پہ نظر دیکھ مگر، ارے دیکھ ادب سے، اے زر پہ نظر دیکھ مگر، ارے دیکھ ادب سے، ارے سرکار کا جلوہ میرے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، اے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی۔ اے زر پہ نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، رے میرے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے۔ بھول گئے تم لوگ کیا بولا میں؟ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو ارے حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مجھے خوب، سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا دیوانہ نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا۔ اس میں شاعر صاحب اپنے کو آپ نکما لکھے ہیں، یہ بڑی بے ادبی ہے، یہ جھوٹی زبان، کم علم، وہ بزرگوں کی شان ہے، وہ اپنے کو لکھ لے ہیں، اب اپنے منہ سے نہیں پڑھ سکتے، یہ میرا اپنا خیال ہے، انہوں اپنے کو نکما لکھ لیے، ان کی مرضی ہے، ہم تو اپنے منہ سے نہیں بولتے۔ حضرت مرزا شکر بیگ صاحب کھپڑا جو حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا بھی ایک مقطع کا شعر ہے، ہر سال بلاتے ہیں مرزا کو مدینے میں، اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ جس وقت میں ایک خادم گناہگار ایک محفل میں پڑھا، اس طرح بلاتے ہیں مرزا کو مدینے میں، ہر سال جگاتے ہیں تقدیر دیوانے کی۔ بھئی ان کا اپنا مزاج ہے، آپ ہماری ناقص زبان، ہمیں بزرگوں کی شان میں بے ادبی ہے اس طرح پڑھنا۔
سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، ارے سچ ہے کہ خالد سا دیوانہ نہیں